لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق اللہ العظیم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جار جارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعما نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور شفاع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین ذی وقار زینت محفل خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری محمد سلیمان نقشبندی صاحب ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد شفیق قادری صاحب محمد فیصل قادری صاحب میزبان محفل حضرت علامہ مولانا حافظ تصور صاحب زیدہ مجدو اور جو بھی احباب اپنا قیمتی وقت گزارنے کے لیے جہاں تشریف لائے اپنا قیمتی وقت نکال کر لیں اپنا قیمتی وقت گزارنے کے لیے کیونکہ باہر جو ہمارا وقت ہوتا ہے نا یہ فضول گوئی فضول گفتگو کسی کی غیبت کرنا چغلیاں کرنا یہ ہمارا فضول وقت ہوتا ہے اصل وقت اور قیمتی وقت وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارا جاتا ہے اس لیے میں نے کہا کہ اپنا قیمتی وقت گزارنے کے لیے جو حضرات تشریف لائے تمام کو میں سلام پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر قبول و منظور فرمائے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آج کے اس پرفتن دور میں مسلمان مومن کا زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا آج کے اس پرفتن دور میں مسلمان مومن کا زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا کیونکہ ہر روز نئے نئے فتنے ہر روز نئے نئے جناب پلان ہر روز نئے نئے اسلام کی خلاف ورزیاں سامعین ذی وقار تو اس لیے مسلمان مومن کا زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا اور ان فتنوں کا جو ہم پر اثر ہوا وہ یہ ہوا کہ ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو گئی ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو گئی یہ بزرگ بیٹھے ہیں ہماری بھی اتنی عمر نہیں ہوئی لیکن ہم بھی وہ وقت یاد ہے ہمیں کہ اتنا پیار محبت ہوتا تھا اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے بندہ تڑپتا تھا اپنے دوستوں کو ملنے کے لیے لیکن آج وہ چیزیں نہیں رہی آج وہ محبتیں نہیں رہی آج ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں ہیں ہم دوسرے مسلمان کو دیکھ ہی نہیں سکتے ماں باپ اپنے بیٹوں کو نہیں دے سکتے بیٹے اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے ان کی گل بھی برداشت نہیں کر سکتے یہ کیا ہے
یہ جو ہر روز کے نئے نئے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ ان کا اثر ہے یہاں پر۔ اور دوسری چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، ایک اپنی اطرت اہل بیت۔ میں دو چیزیں تم میں بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر تم ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اگر ان کا تم نے دامن مضبوطی سے نہ تھامنا برباد ہو جاؤ گے۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، کیا ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ قرآن میں جو موضوع بیان کیے گئے کیا ہم ان پر عمل کرتے ہیں؟ قرآن نے جس چیز کا حکم دیا کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اطرت و اہل بیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن جو اہل بیت کے دشمن ہیں ہمارے ان کے ساتھ یارانے بھی ہیں، یہ تو پھر محبت اہل بیت تو نہیں ہوئی۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں، اور ہمارے ان فتنوں کی وجہ سے یہ جو آج کل کے ہمارے معاشرے میں ہو رہے ان کا یہ اثر ہے کہ ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو گئی۔ سامعین ذی وقار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله من كما يكره أن يقذف في النار متفق علیہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین صفات ایسی ہیں کہ جس بندے میں یہ تین صفات پائی جائے اللہ رب العزت اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا۔ پہلی صفت ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ایسا مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تمام کائنات سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا۔ ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کے فرمانوں کے مطابق ہم اپنی زندگی کیوں بسر نہیں کرتے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، عبادات، معاملات، اخلاقیات میں، مصیبتوں اور مشقتوں میں، اور پھر اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کے شکر ادا کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر شعبہ کے متعلق ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کیا ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا؟ اگر ہم نے پڑھا پھر اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے۔ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں، ہم عمل کے مسلمان نہیں ہیں، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، جس طرح کہ ہم نام کے حسینی بھی ہیں۔ صرف 10 دنوں کا ذکر کیا جاتا ہے میرے بھائی، امام علی مقام کے صرف 10 دنوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جب آپ کی شہادت ہوئی آپ کی عمر تھی 58 سال، وہ 58 سال کہاں جائیں گے؟ ہم نے تو صرف 10 دنوں کا ذکر کیا۔ میرے بھائی جو انہوں نے زندگی گزاری، جب آپ کی شہادت ہوئی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب امام علی مقام کے جسم سے کپڑا ہٹایا گیا تو آپ کے جسم پر نشانات تھے۔ پوچھا گیا حضور یہ کس چیز کے نشان ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بابا جان اپنی زندگی میں
غربا اور مساکین کے گھروں میں کھانا لایا کرتے تھے. یہ کس نے بیان کرنا میرے بھائی؟ ہم نے تو آنسو بہا لیے اور حسینی بن گئے. اتنا آسان ہے حسینی بننا؟ تو ہم نام کے حسینیت، کردار کے حسینی نہیں ہیں. ہم نام کے مسلمان ہیں، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمانوں کے مطابق زندگی گزارنے والے نہیں. آج ہمیں غلامی رسول میں موت قبول ہے، لیکن ہم نے نماز پڑھنا قبول نہیں کیا. جن پر حج فرض ہے انہوں نے حج کرنا قبول نہیں کیا. جن پر زکوٰۃ فرض ہے، مال و دولت اللہ رب العزت نے عطا کیا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا. صدقہ خیرات کو ہم نے بوجھ سمجھا ہوا. ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ اپنے ماں باپ کو دھکے دے کے باہر نکال لیتے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں داخل کروا دیتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ پاگل ہو گئے، اور ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. نہ میرے بھائی نہ، یہ نعرہ غلط ہے. ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. کیا ہم جو نعرہ لگا رہے ہیں، کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم یہ نعرہ لگائیں؟ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، لیکن حضور کے فرمان کے مطابق عمل کرنا ہمیں پسند نہیں. ہمیں اسلام اچھا نہیں لگتا. آج یہ ہمارے مسلمانوں کی کمزوری ہے. ہمارے جو رہنما ہیں، جن کے پیچھے ہم نے چلنا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آنا خاتم النبیین لا نبی بعد. سرکار نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ارے بھائی آج ہم کن کے پیچھے چلیں گے؟ ہم علماء کے پیچھے چلیں گے. آج حق کہنے والے، آج اسلام کا علم بلند کرنے والے جیلوں میں، اور ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. سبحان اللہ. ہم ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. ہم صرف نام کے مسلمان ہیں میرے بھائی، ہم کام کے مسلمان نہیں ہیں. ہم کردار کے حسینی ہیں. ہم کردار کے حسینی نہیں بلکہ صرف نام کے حسینی ہیں. ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا. آج جو ہمارے معاشرہ میں اتنا بگاڑ ہو چکا ہے، آج اسلام کا نام لینا لوگوں کو پسند نہیں. یہ ان فتنوں کا اثر ہے جو ہمارے درمیان فتنے کھڑے ہوئے. ان کا یہ اثر ہوا کہ ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں اور بغض اور کینہ بھرا ہوا. ہم دوسرے مسلمان کو دیکھ ہی نہیں سکتے. سرکار نے دوسری صفت بیان فرمائی، ان یحب المرء لا یحب الا للہ. وہ مسلمان جو اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے اس سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے صرف رب کی رضا کے لیے. سرکار نے فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے رب کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، رب کائنات اس بندے کو ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا. ایمان کی مٹھاس کیسے آئے گی میرے بھائی؟ ہم تو اپنے بھائیوں سے نفرت کرتے ہیں. ہم تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑے بنائے ہوئے ہیں. ہم پر ہمارے اپنے ماں باپ ناراض ہیں بھائی، ہمارے گھر کے مرشد ناراض ہیں، اور ہم باہر بیٹھ کے لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں. تو پھر کیا اثر ہوگا؟ کیا ہم دوسرے مسلمان سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. جب نہیں کرتے تو ایمان کی مٹھاس کیسے آئے گی؟ سوچنے کی بات ہے. ایمان کی مٹھاس کیسے آئے گی جب ہم دوسرے مسلمان سے نفرت کرتے ہیں؟ ہمارا تو معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے، ہم تو اپنے ماں باپ سے نفرت کرتے ہیں. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اگر وہ کوئی بات کہہ دیں تو ہم کہتے ہیں بابا تو بڑھا ہو گیا، تو ہن ساڈے وچ نہ بولیا کر، اسی جو گل کرتے تو لازمی کرنی. آج یہ ساڈا رویہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ایمان کی مٹھاس مل جائے گی. اس طرح ایمان کی مٹھاس نہیں ملا کرتا. آج ہمارے دلوں کے اندر بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے.
ہم کہتے ہیں بڑے حاجی آ گئے ہیں، ہم بڑے نمازی ہیں، ہم بڑے لوگوں کا بھلا کرتے ہیں، لوگوں کا بھلا کرتے ہیں، ماں باپ ناراض۔ وہ کیا ہے بھلا بھائی؟ جو بھلا کرنا اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں، لیکن ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلا نہیں کرتے، ہم اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ بھلا نہیں کرتے۔ یہ دیکھ لیجیے جتنے یہ مال و دولت والے ہیں، یہ سب مال و دولت والے نہیں ہوتے، ان کی کئی ہمشیرے ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں، کئی بھائی ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں، لیکن یہ کبھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کریں گے، کبھی اپنی بہنوں کی یہ مدد نہیں کریں گے، لوگوں کا بھلا کریں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو سخی کھلوانے کے لیے ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنے بھائی کے ساتھ بھلا نہیں کیا، ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلا نہیں کیا، ہم نے کبھی اپنی بہن کے ساتھ بھلا نہیں کیا۔ سرکار نے فرمایا تھا جب بھی بہن کے گھر میں جاؤ کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاؤ۔ ہم تو نفرتیں لے کے جاتے ہیں میرے بھائی، تو ایمان کی مٹھاس کیسے آئے؟ آج ہمارے دل بغض اور کینہ، ہر مسلمان ایک دوسرے سے جناب جلن ہو رہی، ایک دوسرے مسلمان کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ آج تو حالت یہ ہو گئی جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اگر کوئی آدمی 2 مہینے بعد آیا مسجد میں تو گھور گھور کے دیکھتے ہیں یہ آج کہاں سے آ گیا، اس کو آج ہدایت کیسے مل گئی، یہ مسجد میں آ گیا۔ جب وہ باتیں سنتا ہے تو وہ بالکل ہی مسجد کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کیا یہ ایمان کی مٹھاس ہے؟ ہمارے دل کے اندر بغض اور کینہ۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ کچھ لوگ نا حج بیت اللہ کے ارادے سے حج کرنے کے لیے گئے، ایک آدمی ان کے ساتھ تھا، ذات الصفا کے مقام پر پہنچے تو اس بندے کا وصال ہو گیا، اس کے ساتھ دوسرے حاجی تھے، وہ اس کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی، قبر جو تھی وہ کالے سانپوں سے بھر گئی۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ہمارا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، ہم نے قبر کھودی، یہ تو کالے سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس قبر کو بند کیا، دوسری قبر کھودی تو اس میں بھی کالے سانپ بھر گئے۔ وہ حاجی صاحبان جو تھے وہ بڑے حیران ہوئے، بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ ماجرا کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس پہنچ گئے وہ حاجی، عرض کرنے لگے حضور ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا اور ہم اس کے لیے قبر کھودتے ہیں تو قبر جو ہے وہ کالے سانپوں سے بھر جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس بندے کو اسی قبر میں دفن کر دیا جائے۔ انہوں نے عرض کی حضور وہ کالے سانپوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھتا تھا، اس لیے ان کی قبر جو ہے آج کالے سانپوں سے بھر گئی۔ کیا ہم نے اس کو ہم چیز سمجھایا؟ جدھر دیکھیے جناب یہی ماجرا ہے، گھریلو جھگڑے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی ہے، بھائی بھائی کو نہیں دیکھ سکتا، اگر بھائی کچھ اچھا کما رہا ہے تو دوسرا بھائی نہیں دیکھ سکتا کہ یہ ہمارا بھائی اچھا کیوں کما رہا ہے۔ اسی کو تو بغض اور کینہ کہا جاتا ہے میرے بھائی۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے کو اصلاح کی بڑی ضرورت ہے، تقریریں بڑی ہو گئی، آج ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، آج ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا میرے بھائی۔ اتنے تک ایمان کی جو لذت ہے، مٹھاس ہے، وہ نصیب نہیں ہوتی اگر ہمارے دلوں میں بغض اور کینہ ہو۔ پہلے جو لوگ تھے ان کے دلوں میں اتنی محبت کیوں تھی؟ کیونکہ ان کے دلوں میں کسی مسلمان کے لیے بغض اور کینہ نہیں تھا۔ اور سرکار نے فرمایا تھا نا کہ ایک آدمی صحابی آئے، نماز پڑھی، سرکار نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو۔ سرکار نے دوسرے دن بھی فرمایا کہ آج جو پہلے آئے گا اسی کو دیکھ لینا، یہ جنتی ہے۔ تیسرے دن فرمایا آج جو پہلے مسجد میں آئے گا دیکھ لینا، یہ جنتی ہے۔ ایک صحابی ان کے پیچھے چلے گا، ان کے مہمان بن گئے کہ دیکھوں تو صحیح
یہ کرتا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زندگی میں ہی بشارت دے دی جنت کی کہ یہ جنتی ہے، دیکھیں تو صحیح یہ عمل کیا کرتا ہے۔ 2-3 دن وہ صحابی رہے، اس نے کوئی عمل نہیں کیا، بس وہ نماز کا وقت ہوتا ہے مسجد میں جاتا ہے اور پھر نماز پڑھ کے واپس آ جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ 3 دن بعد جب وہ واپس چلا آنے لگا نا، اس صحابی نے بازو پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا کہ یہ بتائیں کہ آپ کس وجہ سے آئے تھے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں اس لیے آیا تھا کہ سرکار نے 3 دن آپ کو جنت کی خوشخبری دی کہ جس نے جنتی کو دیکھنا اس کو دیکھ لو۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم عمل کیا کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ یہ میرا راز ہے، لیکن آج تم اسی وجہ سے آئے ہو تو میں یہ راز بتا دیتا ہوں۔ میرے پاس کوئی اتنی عبادات نہیں ہے، میرے پاس کوئی اتنے اعمال نہیں ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بغض اور کینہ نہیں ہے، میرا دل ہر مسلمان کے لیے صاف ہے، اس لیے سرکار نے مجھے جنتی کہہ دیا۔ تو ہم کہاں چلے گئے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم تو انگریز کے غلام بنتے جا رہے ہیں اور اسلام سے ہم متنفر ہو رہے ہیں۔ اب جو اسلام کا نام لیتا ہمیں وہ بندہ ہی پسند نہیں ہے۔ آج اگر جہاں پر ہو جائے جناب آج کتوں کی لڑائی ہے، اعلان کیا جائے کہ جناب آج جو ہے کتوں کی لڑائی ہوگی، 3 بجے کا اعلان کیا جائے، رات 9 بجے جا کے وہ جو ہے ڈرامہ شروع ہو، 3 بجے سے جو آدمی بیٹھا ہوا ہوگا وہ کبھی بھی نہیں اٹھے گا کہ 9 بجے میں یہ ڈرامہ دیکھ کے جاؤں گا۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام بیان کرتا ہے، اللہ رسول کے فرمان بیان کرتا ہے تو ہم تھک جاتے ہیں، ٹائم دیکھتے ہیں کہ یار ٹائم بہت ہو گیا، یہ جان ہی نہیں چھوڑتے۔ تو میرے بھائیو، آج ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، آج ہمیں زندگی کے شب و روز بدلنے ہوں گے۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا، آخری صفت سرکار نے فرمایا، اللہ رب العزت نے جس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی، اللہ رب العزت نے جس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی اور وہ اپنے ایمان پر مضبوطی سے پابند ہے، سرکار نے فرمایا اور وہ کفر میں جانے کو اتنا ناپسند کرتا ہے جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ایسے بندے کو بھی اللہ رب العزت ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا۔ کیا یہ صفت ہمارے اندر موجود ہے؟ نہیں، ہم اپنے ایمان پر مضبوط ہی نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہم اپنے ایمان پر مضبوط ہوتے، اپنے عقیدہ اور مسلک پر مضبوط ہوتے تو ہم یہ صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ اپنے رشتے نہ جوڑتے، اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ ہمارے یارانے نہ ہوتے میرے بھائی۔ لیکن ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو یہ تینوں صفات ہمارے اندر موجود نہیں، ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں آج ایمان کی مٹھاس میں آج ہمارے دلوں کے اندر بغض اور کینہ اور نفرت بھری ہو گئی۔ سامعین عزیز وقار، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اور یہ ماں باپ، یہ تو اللہ رب العزت کی بہت عظیم نعمت ہے۔ سرکار نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کو محبت بری نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھ لے، اللہ رب العزت اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ آج اتنا مہنگا ہو گیا ویزا، اور ہماری حالت یہ ہے، کون کون سا بندہ موضوع بیان کرے، ہماری حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ ہم حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ کعبہ کو پہلی نظر دیکھتے ہوئے گناہ آدمی کے معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم جناب کعبے کو دیکھتے ہیں، ادھر سیلفی لیتے ہیں کہ جناب پاکستان والوں کو بھیجنی ہے کہ ہم حج پہ تشریف لے آئے۔ کیسے ہیں ہمارے حج میرے بھائی؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم اپنے کیمرے لے کے ساتھ لے جاتے ہیں، جناب بڑے بڑے کیمرے ہوتے ہیں، ہماری
ہماری عبادت میں کیسے مزہ آئے گا کہ ہم جب لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم حج پہ آئے ہوئے ہیں، ہم عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، یہ کیسی ہماری عبادت، یہ ہمارے کیسے حج ہے؟ تو اتنا مہنگا ویزا ہو گیا، لیکن مقبولیت کا پتہ نہیں اللہ رب العزت قبول کر لے یا نہ کرے، اللہ رب العزت قبول کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی ہے نا۔ لیکن سرکار نے جو فرما دیا یہ گارنٹی ہے، یہ قبول ہی قبول ہے۔ سرکار نے فرمایا اپنے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ لو، اللہ رب العزت مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ میں آپ کو پھر ایک اور واقعہ بتاتا ہوں۔ حج بیت اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کعبہ شریف کا طواف بھی فرما رہے ہیں، اور ایک آدمی ہے دھاڑے مار مار کے کعبہ کا طواف بھی کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بھی بلند کرتا ہے، لیکن آواز آتی ہے اے انسان تیرا حج قبول نہیں ہے، اے انسان تیرا حج قبول نہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ اس بندے کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یار کیا وجہ ہے کہ تم لبیک لبیک کی صدائیں لگاتے ہو، آواز آتی ہے کہ اے انسان تیرا حج قبول نہیں، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ حضور یہ میرا 7واں حج ہے، 7ویں مرتبہ آیا ہوں حج کرنے کے لیے، لیکن یہی آوازیں آتی ہیں، یہی آوازیں آتی ہیں کہ تیرا حج قبول نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یار اتنا کون سا بڑا جرم کر لیا؟ اس نے عرض کی حضور میری ماں مجھ پر ناراض ہے، میری ماں مجھ پر ناراض ہے، وہ اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے فرمایا تو تو بڑا مجرم ہے، تو نے اتنا بڑا گناہ کیا، ماں ناراض ہے تم حج کر رہے ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جانے لگے تو اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا دامن مضبوطی سے تھام لیا، عرض کرنے لگے حضور اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو مہربانی کر کے جائیں میرے ساتھ اور میری ماں کو جو ہے راضی کروا کے دے دیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ جاتے ہیں، جا کے دستک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اماں تیرے دروازے پہ ایک سید آیا ہے، اماں تیرے دروازے پر سید آیا ہے۔ جب اس نے آواز سنی نا کہ سید آیا ہے، وہ دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی، وہ دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اماں جان اپنے بیٹے کو معاف کر دیجیے۔ ماں نے کہا نہیں آپ سید آل رسول ہیں، لیکن میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا کہ میں روزے کی حالت میں تھی اور یہ شرابی نشائی شراب پی کے آیا، اس نے مجھے کہا کہ روٹی دے دو۔ ماں نے کہا کہ نہیں میں تجھے روٹی نہیں دوں گی، میں کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں حضرت خاتون جنت کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں تجھے روٹی نہیں دوں گی۔ ساتھ میں تندور جل رہا تھا، اس بیٹے نے مجھے اٹھایا، میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اور اس تندور میں مجھے ڈال دیا۔ سید یہ بہت بڑا مجرم ہے، میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا کہ اماں جان معاف کر دو، اماں جان معاف کر دو، لیکن ماں نہ مانی۔ آپ جانے لگے تو ماں نے کہا کہ آپ سید ہیں، آل رسول ہیں، میرے دروازے پر آئے ہیں، اگر میں آپ کو خالی لٹا دوں تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ عرض کی حضور میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ آواز آئی کہ
کہ اے انسان جو تم نے 7 حج کیے اللہ رب العزت نے قبول فرما لیے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آج ہمارے ماں باپ ہم پر ناراض ہیں اور ہم لوگوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں. آج ہمارے گھر کے مرشد ناراض ہیں اور ہم لوگوں کو جناب بھلے ان کے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مدد کر رہے ہیں. میرے بھائی آپ نے دیکھ لیا کہ 7 حج اللہ رب العزت نے قبول نہیں فرمائے کیونکہ ماں ناراض تھی. میرے بھائیوں یہ ماں باپ اللہ رب العزت کا عظیم تحفہ ہے. سرکار نے فرمایا یہ ماں باپ ایسی عظیم دولت ہے کہ اگر یہ اپنے اولاد کے حق میں ہاتھ اٹھا دیں، جس طرح اللہ رب العزت اپنے نبی کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اسی طرح اللہ رب العزت ماں باپ کی دعا بھی اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں فرماتا. اور سرکار نے فرمایا یہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. سرکار نے فرمایا اگر تم ان کی خدمت کرو گے، اگر تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، سرکار نے فرمایا اللہ رب العزت تمہیں جنت عطا فرمائے گا. اور اگر تم انہیں ناراض کرو گے، ان کی نافرمانی کرو گے، سرکار نے فرمایا پھر جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے. تو اس لیے آج ہمیں اپنے حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کی. آج اختلافات کی ضرورت نہیں، آج اصلاح کی ضرورت ہے. تو یہ فتنے جو ہیں نئے نئے، انہی وجہ سے آج ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو گئی. اور آج کل تو ہمارے اہل سنت و جماعت میں کئی لوگ کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آئے، اور ہر روز جناب نئے نئے فتنے. پتہ نہیں یہ ہمارے اندر پل رہے تھے جو اب انہوں نے منہ اٹھائے. پتہ نہیں یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اتنا آدمی پریشان ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے